الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 تا 123 کو سمجھیں گے۔ بنی اسرائیل سے خطاب کا سلسلہ جو سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے شروع ہوا تھا، اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس کو سمیٹ رہے ہیں۔ بنی اسرائیل سے خطاب پر مشتمل 10 رکوعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں آپ نے سنا کہ بنی اسرائیل پر بہت سے انعامات باری تعالیٰ ہوئے۔ وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، تورات عطا کر کے جہان والوں میں ان کو فضیلت عطا فرمائی گئی، لیکن وہ خدا پرستی کی بجائے خواہش پرستی، نفس پرستی اور دنیا و مال پرستی میں ایسے مست ہوئے کہ اللہ کی کتاب تورات کے قوانین پر ہی سودا بازی کرنے لگ گئے۔ نہ صرف سودا بازی بلکہ تورات میں اپنی طرف سے باتیں لکھ کر اضافہ کرنے لگے، جس سے نقصان یہ ہوا کہ آنے والی نسلیں ان باتوں کو اللہ ہی کی کتاب کا حصہ سمجھنے لگیں۔ انہوں نے اپنے زیر سایہ لوگوں کو بے بنیاد تمناؤں میں مبتلا کیا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ دیکھیے گا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 18 کو کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ جب سوچ میں یہ بنیادی خرابی پیدا ہوئی نا، تو اسی پر مزید بے بنیاد تمناؤں کی عمارت تعمیر کرتے رہے کہ ہم چہیتے ہیں۔ تو جیسے وزیر اعظم کے یا کسی بڑی شخصیت کے چہیتے ہوتے ہیں، وہ خواہ کرپشن کرتے رہیں، ملک کے قوانین توڑتے رہیں، انہیں کون سزا دلوا سکتا ہے؟ یہ اپنے گمان میں جب اللہ کے چہیتے بن گئے تو یہ خواہ اللہ کی کتاب میں موجود قوانین کی دھجیاں بکھیرتے رہیں تو ان کو سزا کون دلوا سکتا ہے؟ نعمتوں اور فیسلٹیز سے کون روک سکتا ہے؟ لہذا برملا کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر چند دن کے لیے۔ وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت تو بنی ہمارے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ غرض یہ کہ ان رکوعات میں ان کی خرابیوں کی اللہ نے کھل کر وضاحت فرمائی اور ان کے جوابات دے کر ان کو لاجواب کر دیا۔ بس یہاں پر اتنا ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے یہ خرابیاں اس لیے ذکر کی ہیں کہ جو نئی امت مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی ہے، اس میں یہ خرابیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے جب اس سارے عنوان کو سمیٹا تو اب آیت نمبر 118 کے آخر میں اللہ فرما رہے ہیں قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کہ ہم نشانیاں اور دلائل بیان کر چکے ہیں۔ جن لوگوں نے حق بات پر یقین کرنا ہوتا ہے ان کے لیے وہ دلائل کافی ہیں، لیکن ان دلائل کے باوجود بھی اگر یقین نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے ایسے لوگ حق بات کو اپنانا ہی نہیں چاہتے اور وہ اپنی زندگی کو بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ اب سمجھیے آج کی آیت کو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 119 کی طرف دیکھیے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے حق دے کر، بشیرا و نذیرا، بشیر و نذیر بنا کر، یعنی جو دلائل اور آیات اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں وہ حق پر مبنی ہے۔ یہ قرآن اور دین حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی کام، بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین کرنے والوں کو جنت کی بشارت اور خوشخبری دینے والے ہیں، اور یقین نہ کرنے والوں کو، ملحدانہ روش اختیار کرنے والوں کو اور دین حق کے خلاف زندگیاں بسر کرنے والوں کو بھیانک انجام سے خبردار کرنے والے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ کل قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اور تمہاری کوشش کے باوجود یہ لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے قوانین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق سے وابستہ رہیں۔ ہم خواہ کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ کسی بھی کمیونٹی سے ہمارا روزگار ذریعہ معاش وابستہ ہے، ہمیں قرآنی اصولوں پر ہرگز سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلی آیت کو دیکھیے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نہ عیسائی جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں۔ یعنی نشانیاں اور دلائل سن کر اور دیکھ کر یقین کر لینا اور مان لینا تو درکنار، یہ اس وقت تک آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی جہالت اور ضلالت پر مبنی ملت اور بے بنیاد باتوں اور خواہشات کی اتباع نہ کرنے لگ جاؤ۔ اس آیت کی صداقت کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسلامک ازم کے خلاف یہود و نصارہ، امریکہ اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ اب کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انہوں نے معیشت، معاشرت اور سیاست کو جن اصولوں پر استوار کیا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں پوری دنیا اسی کی اتباع کرے، اسی کو فالو کرے۔ یہ اس سے ہرگز راضی نہیں ہوتے جو اسلامی اصولوں پر معیشت، معاشرت اور سیاست کی آواز اٹھائے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، آپ کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، فائنل گائیڈنس وہی ہے۔ جو ہدایت و رہنمائی قرآن پاک کے ذریعے کی گئی وہی بہتر رہنمائی ہے، اسی کو فالو کیا جائے۔ جو اصول زندگی انفرادی اور اجتماعی اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہی بہترین ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے ہم تو اسی کی اتباع کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی اتباع کریں گے اس کے بعد بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آ چکا ہے، تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالی کے مقابلے میں کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ انداز اللہ تعالیٰ تو اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آیات کے مضمون پر پردہ نہ ڈالا جائے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کا انداز بھی اختیار نہ کیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی شافع معشر، ساقی کوثر، سراج منیر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی، ان کے گندے اور مشرکانہ نظریات کا قلع کما فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کر کے گویا فرما دیا کہ امت کے تمام افراد کو معاملے کی نزاکت کا احساس ہو جائے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے ایسا سخت خطاب فرما رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کو کاپی کرتے ہیں، بے حیائی اور فحاشی پر مشتمل ان کا طرز معاشرت اختیار کرتے رہیں، سود و جوا پر مبنی طرز معیشت اپناتے رہیں، جمہوریت کے نام پر ان کے سیاسی نظام کو لاگو کرتے رہیں، یعنی یہود و نصارہ کی ملت کو اختیار کرتے رہیں، خواہ کچھ بھی کرتے رہیں، ہم پس بخش دیے جائیں گے۔ یہ ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، پھر توبہ کر کے طرز زندگی کو بدلنا ہوگا۔ آج ہم توبہ کر لیں اور زندگیاں قرآن حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کے مطابق ڈھال لیں تو پھر انشاءاللہ ہماری شفاعت بھی ہوگی، ہمیں حوض کوثر سے جام بھی ملے گا اور انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی نصیب ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا۔
اگر یہود و نصارہ اپنی کتابوں کو پڑھتے رہتے، اس کتاب کے اصول پر زندگی گزارتے رہتے، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے ایمان قبول کر لیا۔ معلوم ہوا امت جب اللہ کی کتاب سے تعلق ختم کر دیتی ہے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو پھر امت کے افراد میں نظریاتی اور عملی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ کی کتاب سے کتنا تعلق ہے، اور جن کا تعلق ہے بھی وہ بھی صرف تلاوت کے حد تک۔ ہم میں کتاب اللہ قرآن حکیم سے تعلق مضبوط کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، تلاوت کریں، سمجھیں، عمل کریں، پھر اس کو اس زمین پر ان قوانین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اولئک یؤمنون بہ، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، یعنی جو تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، اس کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کا اس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، ان کا تو تعلق ہی ثابت نہیں ہوتا کتاب الہی سے۔ اب بنی اسرائیل سے خطاب کی آخری دو آیات سنیے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، اور اس کو بھی یاد کرو کہ میں نے فضیلت دی تم کو جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی کوئی شفاعت نفع دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ وہ دو آیات ہیں، ان دو آیات کی طرح ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 میں گزر چکی ہیں۔ کلپ نمبر 20 میں ان کی تفسیر سماعت کر لیجئے گا۔ گویا بنی اسرائیل سے خطاب کا سلسلہ جس بات سے شروع کیا گیا تھا اسی بات کو دہرا کر اس خطاب کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب سے نتھی رہنے کی اور جڑے رہنے کی اور تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بنی اسرائیل کے اندر جیسی خرابیاں پیدا ہو چکی تھی اللہ ان خرابیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔